امام اہل سنت میں نے ایسا عاشق اہل بیت کم ہی دیکھا ہے جس کے گھر بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں تو نام رکھتے ہیں کنیز حسن، کنیز حسین، مصطفی بیگم، مرتضی بیگم۔ اندازہ فرمائے میں نہیں سمجھتا کسی کے گھر میں ایسے نام ہو، اور باپ دادا یعنی جس کی اصل بھی نبی اور آل نبی کی عاشق ہے اور جس کی نسل بھی نبی اور آل نبی کی عاشق ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ بلکہ امام المتکلمین ان کے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ ایسے فنا تھے عشق اہل بیت اور عشق رسول میں، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی اولاد کو دیکھ کر احترام کے لیے اٹھ کے کھڑا نہ ہو، اللہ اس شخص کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے۔ تفسیر علم نشرہ میں آپ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ جو حضور کی آل کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ امام اہل سنت کی کیفیت یہ تھی، عید کی نماز پڑھ کر کبھی اپنے ماں باپ کو پہلے سلام نہ کیا بلکہ سیدوں کو ڈھونڈتے تھے، پہلے ان کو سلام کر کے عید کی مبارکباد پیش کرتے تھے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے تھے۔ ایسا عاشق رسول ہمارے درمیان تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں کیا بلکہ ہے، اللہ اکبر۔ اور ان کے عشق نے ان کو بہت بلند کر دیا، اتنا بلند کیا کہ آج ان کا نام سنیت کی پہچان بن گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ تو لیکن ایک بات میں عرض کروں، اس میں جملہ ضرور ایڈ کروں گا، لیکن اہل بیت کی محبت کے نام پر کسی صحابی کی توہین نہیں کی جا سکتی، کسی صحابی کی بے ادبی نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اہل سنت کے نزدیک ایک آنکھ اہل بیت، ایک آنکھ صحابہ، ہم لوگ کانے نہیں ہیں بلکہ دو آنکھ والے ہیں، اور ایک دامن، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، ہم لوگ لونجے نہیں ہیں بلکہ دو ہاتھ والے ہیں۔ اور میرے امام کہتے ہیں جن کی دو آنکھیں اور دو ہاتھ سلامت ہے پھر ان کا بیڑا بھی پار ہے، کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سید ہو کر سیادت کو رسوا کرتے ہو اور فلاں کی تعریف کرتے ہو، فلاں کی تعریف کرتے ہو اور صحابہ کو پیش کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم پابند اپنے باپ داداؤں کے، ہم جلسوں کے ماحول کے پابند نہیں، ہم لفافے کے وزنی اور ہلکے ہونے کے پابند نہیں، ہم لوگوں کی خوشی اور غم کے پابند نہیں، ہم اپنے اسلاف کے پابند ہیں۔ میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں، جن کو رسول اللہ نے معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم فرما کر، جس کو حضور معاف کر دیں، امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کا حساب کتاب کرے گا۔ جن کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا وہ صحابہ کا حساب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، پورا جس کو لگے وہ دو روٹی گھر جا کے زیادہ کھائیں، لیکن بات ہمیں آپ کی رضا کی نہیں، اللہ کی رضا کی ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جو اشارے کنائے میں صحابہ کی گستاخی کرے گا نہ اس کا فرض قبول کیا جائے گا نہ اس کا نفل قبول کیا جائے گا۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا آقا نے جس کو معاف کر دیا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے حضور جس کو معاف کر رہے ہیں آپ اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اپنے نبی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے نبی پر اپنی مرضی کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو رحمت للعالمین تھے، بالکل وہ رحمت للعالمین تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مرضی پر اللہ اکبر جب قرآن مقدس جو وہ رضا کا اظہار کرتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ناراضگی کا اظہار کرنے والے؟ اور یاد رکھنا جن کے اپنے خود کے قرآن مقدس کے حوالے سے مخارج درست نہیں ہے، جو قرآن کی 4 آیتیں صحیح نہیں پڑھ سکتے، وہ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جو صحائے ستہ بھی مخرج سے نہیں کہہ سکتے وہ لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، ایک بات آپ کو کہوں بہت پیاری بات، کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قادری ہیں پھر بھی ہم ایسا کریں گے، ہم چشتی ہیں پھر بھی ہم ایسا کریں گے۔ میں نے کہا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ غوث پاک کے مرید تو بگڑ گئے تھے، غوث پاک کے مرید تو بگڑ گئے تھے، تو یہ علماء بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے، اور ویسے مجھے یہ کہنا بھی نہیں ہے کیونکہ میں تو کٹر اور متعصب قسم کا قادری ہوں، ہم تو قادری ایسے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی کہے بفرض محال اگر کوئی کہے کہ غوث پاک کے مرید بگڑ گئے تھے، آپ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ غوث پاک نے فرمایا میں میرے مریدوں کو توبہ کے بغیر مرنے نہیں دیتا۔ توجہ فرمائے، غوث پاک کہہ رہے ہیں میں میرے مریدوں کو
तौबा के बगैर मरने नहीं देता। यानी जो भी मेरा मुरीद होगा उसको मेरी निस्बत की वजह से तौबा की तौफीक होगी। अरे नादान, जब पीरों के पीर, बड़े पीर गौस पाक का मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरता, तो रसूलुल्लाह के मुरीदीन बगैर तौबा के दुनिया से कैसे जा सकते हैं? तुम्हें गौस पाक के फैजान पर यकीन है, रसूलुल्लाह के फैजान पर यकीन नहीं है। फिर उसके बाद अगर कहते हैं कि हम चिश्ती है, तो गरीब नवाज सरकार ने गरीब नवाज सरकार के बारे में बाबा कुतुब कहते हैं कि अक्सर गरीब नवाज आंखें बंद करके बैठते थे और जिस दिन आंख खोल कर जिस पर नजर डालते थे उसको वली बना देते थे। नादान, जब गरीब नवाज की निगाह में ये फैजान है तो उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह इसलिए मुंह खोलने से पहले वो सोचा कर। तो अहलुल बैत की मोहब्बत हमको सिखाने का। और तीसरी बात और आखिरी बात फरमाया, अपनी औलाद को कुरान की तालीम कुरान आम करो, कुरान सिखाओ औलाद को। बल्कि कुरान की तालीम तो दूर की बात, हमें तो कुरान पढ़ना भी नहीं है। कितना बड़ा रोना है कि 60 से 70% मुसलमान हैं जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता। सूफिया फरमाते हैं जिन्होंने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा, जब वो कयामत के दिन उठेंगे तो अंधे उठेंगे, उनकी आंखें नहीं होगी, वो अंधे उठेंगे। कितनी खराब बात है, सोचिए कितनी बुरी बात है। कुरान नहीं पढ़ना जानते हो, कुरान पढ़ो। कंप्यूटर सीखते हो, मोबाइल सीखते हो, तजारत करना सीखते हो, सब सीखते हो। कुरान सीखने में क्या लगता है? 3 महीने अगर किसी अच्छे हाफिज़े कुरान के साथ बैठ जाओ, 5 पारे सही से पढ़ा दे तो 25 पारे तुम खुद ही से पढ़ सकते हो। इसलिए कुरान पढ़ना सीखो और अपनी औलाद को इतना इल्म सिखाओ जितना इल्म एक मुसलमान को सीखना फर्ज है, जितना इल्म एक मुसलमान के लिए सीखना फर्ज है। निकाह कब तक कायम रहेगा, क्या कहेंगे तो तलाक हो जाएगी, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, ये सारी चीजें हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी आना चाहिए। इतना इल्म सिखाओ कि जितना फर्ज है। क्या फर्ज है? इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में उसकी पूरी फहरिस्त बता